زکوٰۃ کے اندر ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کے پاس گھر میں جو ہے وہ زیورات پڑے ہوتے ہیں، یا دکان کے اندر جو سامان ہے، یا کوئی پلاٹ انہوں نے خریدا ہے تجارت کے لیے۔ اب اس کی قیمت کا حساب کیسے لگائے؟ آیا وہ قیمت لگائے جس پہ ہم نے خریدا تھا؟ مثلاً زیورات ہم نے خریدے تھے 10 لاکھ کے، پلاٹ خریدا تھا 10 لاکھ کا، یا دکان کا سامان جو ہم نے لایا تھا وہ 10-12 لاکھ کا لایا تھا۔ اب آیا زکوٰۃ اس خریدے ہوئے جس قیمت سے ہم نے خریدا تھا اسی قیمت پر زکوٰۃ ادا کرے یا موجودہ قیمت پر؟ تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اس قیمت کے اعتبار نہیں ہوگا جس پہ ہم نے یہ چیز لی ہے، بلکہ جس دن ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جس دن ہمارا سال پورا ہو گیا تو اس دن جو قیمت بنتی ہے اسی پر زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔ مثلاً ہم نے پلاٹ خریدا تھا 1 لاکھ روپے کا، اب اس کی قیمت ہوگی 10 لاکھ، تو ہم جو زکوٰۃ ادا کریں گے وہ 10 لاکھ روپے کے اوپر ادا کریں گے، کیونکہ موجودہ قیمت اس کی یہ ہے، نہ کہ ہم 1 لاکھ کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ایسے ہی ہم نے کوئی زیور خریدا تھا، وہ اس وقت جو ہے وہ 1-2 لاکھ روپے کا تھا، لیکن آج اس کی قیمت جو ہے 4-5 لاکھ روپے کی ہے، تو ہم جو زکوٰۃ نکالیں گے وہ اس 5 یا 6 لاکھ 4 یا 5 لاکھ روپے کے اوپر نکالیں گے، نہ کہ اس قیمت کے اوپر جس کے اوپر ہم نے خریدا تھا۔ ایسے ہی دکان کی مالیت جو ہے، دکان آیا جس مالیت پر ہم نے وہ سامان خریدا تھا اس پر نکالے یا نہیں؟ تو دکان والی صورت کے اندر 3 صورتیں آتی ہیں۔ ایک تو دکان کے اندر جو اشیاء خریدی جاتی ہے وہ ایک ایک کر کے بیچی جاتی ہے یا خریدی جاتی ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہول سیل ریٹ لگایا جاتا ہے کہ پورا کا پورا چیز جو ہے درجن کے حساب سے وغیرہ کے حساب سے لگایا جاتا ہے، اور تیسری صورت جو ہوتی ہے وہ پورے کل دکان کی قیمت کے اعتبار۔ تو دکان والے زکوٰۃ کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ پورا جو سامان پڑا ہوا ہے دکان کے اندر اس کی قیمت جو بازار کے اندر لگائی جائے کہ اس کل کی قیمت جو ہے وہ کیا بنتی ہے، تو اس کل کی جو قیمت بنے گی اسی قیمت پر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔ لیکن اس کے اندر بہتر صورت یہ ہے کہ جو ہول سیل والا ریٹ ہے اسی کا حساب کر کے جو ہے وہ زکوٰۃ اس کے اوپر ادا کیا جائے۔ ایسی اگر کوئی گھر وغیرہ جو ہے ہم نے خریدا ہے اور اس کو اپنے رہائش کے لیے نہیں بلکہ اس کو ہم نے رکھا ہے کرائے کے لیے، کرائے پر دیا ہوا ہے، تو ایسے ہی جو چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ کارخانے کی مشینری وغیرہ ہو، چاہے وہ دکان وغیرہ ہو، چاہے وہ ہمارا گھر ہو جو ہم نے لیا ہے لیکن ہماری ضرورت سے وہ زائد ہے تو اور ہم نے اس کو کرائے پر دیا ہوا ہے، تو پھر اس چیز کے عین پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ عین کا مطلب ہے کہ اصل اس چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے کہ ہم گھر کی ہی قیمت لگائیں یا ہم گاڑی کی قیمت لگائیں اور اس پر جو ہے زکوٰۃ ادا کریں، یا کمپنی کے اندر جو ہم نے مشینریاں وغیرہ رکھی ہے اسی کی قیمت لگائے اور زکوٰۃ ادا کرے، نہیں، بلکہ اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سال کے اندر جو کرایہ گھر سے آ رہا ہے یا ہمیں گاڑی سے جو منافع آ رہا ہے، ایسی ہی مشینری سے جو ہمیں منافع مل رہا ہے، وہ اگر سال کے آخر میں اتنا ہو کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جائے تو اس کے اوپر اس کل مالیت کی جو قیمت لگا کے جو کرایہ ہمارے پاس ہے موجود ہے ابھی سال کے آخر میں، تو اس کے اوپر ہم جو ہے وہ اس کل کا جو ہے 40واں حصہ نکال کے زکوٰۃ کے اندر دیں گے۔ اصل جو ضرورت سے زائد چیزیں ہوتی ہیں ان کے اصل پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوتا۔ مثلاً گھر جو ہے وہ ضرورت سے زائد ہے، یا پلاٹ جو ہے وہ ضرورت سے زائد ہے، اور ایسے ہی گاڑی جو ہے وہ ضرورت سے زائد ہے اور ہم نے وہ کرائے وغیرہ پر دی ہوئے، ایسے پلاٹ جو ہے وہ کرائے پر دیا ہوا ہے، تو ان چیزوں کے اندر اصل چیز کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس سے جو ہمیں آمدنی حاصل ہو رہی ہے، اس سے جو منافع حاصل ہو رہا ہے، وہ اگر سال کے آخر میں اتنا ہو کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتا ہو تو اس کل کا جو ہے ہم 40واں حصہ نکالیں گے اور 40واں حصہ جو ہے زکوٰۃ کے اندر دیں گے۔ ہاں اگر یہ مالیت جو ہمیں یہاں سے حاصل ہو رہی ہے اور سال کے آخر میں جو اتنا نہ ہو کہ وہ نصاب تک پہنچتا ہو بلکہ نصاب سے کم ہے، تو پھر وہ شرعاً اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ سال کے بیچ میں جو ہے خرچ ہو گیا اور سال کے آخر میں جو ہے وہ زکوٰۃ کے بقدر ہے ہی نہیں، نصاب تک پہنچتا ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔